learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 88। वक़ालू, और उन्होंने कहा, कुलूबुना, दिल हमारे गुल्फ गिलाफ हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे दिल गुलाफ में हैं, यानी यहूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते थे कि हमारे दिल गुलाफ़ों में लिपटे हुए हैं, यानी उन पर पर्दे पड़े हुए हैं। मतलब ये कि अब दिल में कोई नई बात नहीं जा सकती। अब तक वो जिस सोच और जिस अमल पर वो कायम हैं उसी पर अब रहेंगे। यहूद ये समझते थे कि उनका अकीदा जो है वो पुख्ता है, इसलिए अब हमें कोई कुछ भी कहे हम पर उसकी बात का कोई असर नहीं होगा। और ये कि हमारे दिलों पर पर्दे हैं, इसलिए तुम्हारी बात को अब हम नहीं समझ सकते। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि यहूद ने कहा, हमारे दिल इल्म के मुखज़िन हैं, ये पहले से ही इल्म और मार्फत से भरे हुए हैं, अब इनमें इल्म मोहम्मद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि लअनहुमुल्लाहु, लानत की इन पर अल्लाह ने, बिकुफ्रिहिम, इनके कुफर की वजह से, फ़क़लीलम, पस कितना कम, मा युमिनून, वो ईमान लाते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने उनकी इसी बात की तरदीद कर दी कि इनके दिल हक़ कबूल करने की सलाहियत नहीं रखते, और अल्लाह ताला ने इनके कुफ़र की वजह से इनके दिलों पर लानत भेज दी है और इनके ऊपर मोहर लगा दी है। इसलिए अब उनका ये हाल है कि तौरात के बहुत ही थोड़े अहकामात के ऊपर वो ईमान रखते हैं। यहूद अपने कुफ़र की वजह से अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गए, धुतकारे हुए हो गए, और इसीलिए कम ही ईमान लाते हैं, यानी उनका ईमान कम और कुफ़र ज़्यादा है। वलम्मा, और जब जाअहुम, आ गई उनके पास, किताबुन, एक किताब, मिन इंदिल्लाही, अल्लाह ताला के पास से, मुसद्दिकुन, तस्दीक करने वाली है, लिमा, उसकी, जो माअहुम, उनके पास है। यहाँ पे यहूद के पास आने वाली उस किताब का जिक्र किया गया है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, यानी कुरान पाक। मुसद्दिकन लिमा माअहुम, यानी कुरान मजीद जो है वो पहले मौजूद अहकामात की और पिछली तमाम आसमानी किताबों के अहकामात की तस्दीक करती है। यानी कुरान मजीद के अहकामात जो हैं वो पिछली तमाम आसमानी किताबों के अहकामात से मिलते जुलते हैं, और ये कि ये पिछली तमाम किताबों की तस्दीक करती है। वकानू, हालांकि थे वो, मिन कबलू, इससे पहले, यस्तफ्तिहूना, वो फ़तह मांगते, अलल्लज़ीना, उन पर जिन्होंने कफ़रू, कुफ़र किया। हालांकि वो इससे पहले काफिरों पर फ़तह मांगा करते थे। यानी दौरे जाहिलियत में जब कभी इनके और मुशरिकों के दरमियान जंग होती थी तो ये दुआ करते थे, ए अल्लाह, उस नबी के ज़रिए हमारी मदद फरमा। और वो मुशरिकीन को डराया भी करते थे कि उस नबी का ज़हूर होने वाला है और इसके साथ मिलकर हम मुशरिकों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। यहूद ये दुआएं किया करते थे कि या अल्लाह, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्दी भेज दे ताकि उसका साथ देकर हम मुशरिकीन पर गलबा हासिल कर सकें। फलम्मा, तो जब जाअहुम, आ गया उनके पास, माँ, जो अरफू, पहचान लिया उन्होंने, कफरू, फिर कुफ़र किया उन्होंने, भी ही, इसके साथ। यहूद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस्लाम लाने के वाक़ये में यहूदियों को ख़िताब करके कहा कि ए कौम, अल्लाह ताला से डरो, उस अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। तुम जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं और दीन हक़ लेकर आए हैं। बुखारी 3911। इसी तरह नोमान सबाई यमन के यहूदी आलमों में से थे। वो कहते हैं, जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर का चर्चा सुना तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और आपसे बहुत सी बातों के बारे में सवालात किए, जिनके बारे में सुनकर मुझे आपकी सच्चाई का यकीन हो गया। आखिर इसके बाद मैंने अर्ज़ किया, मेरे वालिद जब तौरात का एक सफ़र यानी एक बाब ख़त्म किया करते थे तो कहा करते थे कि तुम इस बाब को यहूदियों के सामने उस वक्त तक मत पढ़ना जब तक कि तुम ये ना सुन लो कि एक नबी यसरब में ज़ाहिर हो गया है। जब तुम ये ख़बर सुन लो तो फिर इस वाक़े को खोल सकते हो। चुनांचे सैयदना नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सुना तो मैंने वो सफ़र खोला। मैंने देखा कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तमाम सिफ़तें लिखी हुई थी जो मैं इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देख रहा हूँ। फिर इसमें ये सब तफसीलात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीज़ों को हलाल करार देंगे और किन चीज़ों को हराम करार देंगे। इसके बाद इसमें ये लिखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन नबी हैं और आपकी उम्मत सब उम्मतों से बेहतरीन उम्मत है, और ये कि आपका नाम अहमद है और आपकी उम्मत हमाद होगी, यानी तन्हाई में और खुले आम हर तरह से अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने वाली होगी। उनकी नज़रों न्याज खुद इनकी जानें होंगी, यानी अल्लाह ताला का कुर्ब और नज़दीकी हासिल करने के लिए वो लोग जहाद में अपनी जानों की सौगात पेश करेंगे।
اور یہ کہ ان کی کتاب یعنی قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا، یعنی اپنی کتاب کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ وہ جب بھی کسی لڑائی میں شریک ہوں گے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے، جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ان پر سایہ کیے رکھیں گے جیسے پرندہ اپنے بچوں پر چھایا رہتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے کہا تھا کہ جب بھی تم اس نبی کے متعلق خبر سنو تو فوراً ان کے پاس حاضر ہونا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا۔ یہ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ آپ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس واقعے کو سنائیں۔ چنانچہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، اے نعمان، ہمیں وہ واقعہ پھر سناؤ۔ چنانچہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ شروع سے آخر تک سنایا۔ جب نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ واقعہ سن لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ فلعنت اللہ، تو لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، کافروں پر، یعنی کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہود جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کتاب کو پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے احکامات کو ضد کی وجہ سے ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہود صرف اس کتاب پر ایمان لائے جو ان کی قوم میں آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں، اور انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ تو یہود میں سے ہر کافر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کا انکار کیا۔ سما کتنا برا ہے جو اشترو بیچ ڈالا انہوں نے بھی بدلے اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یکفرو کہ انہوں نے کفر کیا، بما اس کے ساتھ، انزلہ نازل کیا اللہ نے، باغین ضد کی وجہ سے، یعنی بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کریں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس ضد کی وجہ سے، یعنی اپنی کامیابی، اپنی فلاح اور نجات سب کو انہوں نے قربان کر دیا اپنے ضد اور حسد کی وجہ سے، صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے۔ اور یہ کتنا برا سودا ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، اور اس لیے اس سودے کو برا کہا ہے کیونکہ اس میں انہوں نے اپنی ہمیشہ کی کامیابی قربان کر کے صرف حسد اور ضد حاصل کی ہے۔ این ینزلہ کے نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ فضل سے مراد نبوت اور رسالت ہے۔ انہیں حسد اس بات پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل یعنی اپنی رسالت اور نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں کیوں بھیج دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس پر چاہتا ہے اپنا یہ فضل یعنی اپنی رسالت اور نبوت جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ تو یہود کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تم ضد کرتے ہو کہ اس نے اپنا فضل کسی اور پر کیوں کر دیا، وہ جو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ فباؤ تو وہ لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، علی غضب غضب پر، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، یعنی اپنے اسی تکبر والے رویے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے کہا، پہلا غضب اس پر کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا، اور دوسرا غضب اس لیے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کن۔ ان کے کفر کی وجہ ان کا حسد اور بغض تھا، اس لیے انہیں غرور کی یہ سزا دی گئی کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی، لہٰذا ان پر ذلت والے عذاب مسلط کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں، بما اس کے ساتھ جو وراءہ اس کے علاوہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ یعنی جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے، آمنوا بما انزل اللہ کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یعنی قرآن پاک، قالو تو کہتے ہیں، انؤمن بما انزل علینا وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوا یعنی تورات، وَيَكْفُرُونَ بما وراءہ اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں یعنی قرآن پاک۔ یہود جو ہے وہ تورات کے سوا سب کتابوں کا انکار کرتے تھے، حالانکہ ان پر واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ایمان لائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں کے درمیان تفریق کرتے تھے، کسی پر ایمان لاتے تھے اور کسی کا انکار کرتے تھے، اور یہ بالکل عین کفر کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی کوئی راستہ بنا لیں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 150 اینڈ 151۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، یعنی قرآن پاک اپنے احکامات، اپنی خبروں میں بالکل سچائی پر مشتمل ہے، حق پر نازل کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی جانب سے ہے۔ قرآن کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ کا انکار ہے اور اس حق کا انکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ مصدقا لما، تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، یعنی قرآن مجید کا ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر نازل کی گئیں۔ یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ قرآن حکیم کا انکار دراصل ساری کتابوں کا انکار ہے۔ کل کہہ دیجئے فالیما، تو کیوں تقتلون، تم قتل کرتے رہے، انبیاء نبیوں کو، اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہود سے سوال کیا ہے کہ اگر تم تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے تو ان نبیوں کو کیوں قتل کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ یہود جو تھے ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ ان پر تنقید کرتے تھے، انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اس لیے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، اگرچہ وہ ان کی اپنی ہی نسل میں سے آئے تھے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم، آیا ہے تمہارے پاس، موسیٰ بالبینات، موسیٰ واضح نشانیوں کے، اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بینات سے مراد وہ نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی اور رسول ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کیے، جیسے طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، عصا، ید بیضا، سمندر میں راستہ بنا، پتھر سے چشموں کا جاری ہونا اور جنگل میں من و سلوہ اترنا۔ ثم پھر اتخذتم، بنا لیا تم نے، العجل، بچھڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، یعنی تم نے شرک کر کے ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بنی اسرائیل کو ان کے ظلم کا یہاں پہ احساس دلایا ہے کہ ان کا تورات پر ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے آئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔